غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم پھر کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو. ہائی لائٹ کریں ایک دم ویری امپورٹنٹ آیت, تعاونوا علی البر والتقوی اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, کھڑے ہو جاؤ. اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اگر کچھ نہیں ڈال سکتے تو اچھا مشورہ دو, اوکے میں تمہیں مورلی سپورٹ کرتی ہوں, آئی ود یو, میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو تعاون کرو. یہ کن کے لیے آئے تھا ہمارے لیے. تو پھر ہم تعاون کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اس مہینے بڑی مشکل ہے, ہم 5,000 نہیں دے سکتے. اس مہینے میں ممبر شپ فیس ہم نے بند کر دی ہے, اسپانسرشپ فیس ہم نے 2,000 بند کر دی ہے, ہم ایسے کر سکتے ہیں, ہم ایسے. تعاون علی البر. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے اتنے ممبرس تھے اور اتنی اسپانسرشپ تھی کہ الہدا کی بجلی اسٹاف کی پے ہم ممبرس ہی نکالتے تھے ہمیشہ 2,000 سے نا. اب وہ ممبر شپ اسپانسرشپ کو کہیں گے ہم تو دے دیتے ہیں نا سال میں, وہ ہم دیتے نہیں, وہ فلانا مہینے میں, ہم رمضان میں آ کے ایسے کریں. میں تم نے کمٹمنٹ ہم سب نے ڈے 1 سے کی تھی 2,000, کچھ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. اور ممبر شپ اسپانسرشپ ہم پہلی کو بھیج دیں, جب میرا حصہ پیٹرول میں ڈالے میرا, اس سے اتنے کام ہے. تو ہم تو یہ چھوٹا سا تعاون بھول جاتے ہیں. ہم نے کہا بڑی بڑی باتوں میں تعاون کرنے کے لیے کھڑے ہونا ہے, اور کچھ لوگ بڑے کنسسٹنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر الحمدللہ, اور وہ کبھی بھی اپنی اس چیز کو نہیں بھولتے. اللہ کا شکرانے اور اللہ کی بخشی توفیق, لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا ہی ہو لیکن میں تجھے نصیحت کرتا ہوں مستقل مزاجی سے کر. آج کر لیا کل نہ کیا, یہ تو لاؤبالی پر منافق کا ہوتا ہے, یہ مومن کا ہوتا ہی نہیں. عمل تھوڑا ہی ہو لیکن مستقل مزاجی سے کرنا. اور پھر تم پر حرام کیا مردار خون سور کا گوشت, جہاں جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح, جو گلا گھٹ کر, چوٹ کھا کر, بلندی سے گر کر, ٹکر کھا کر مرا, جس زندے نے پھاڑا سواس کے جس نے تمہیں زندہ پا کر ذبح کیا. چونکہ کفار اس وقت مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت سے روکتے تھے اور آنے نہیں دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک لیا تھا, لیکن ہر آزمائش میں خیر چھپی ہوتی. اگر وہ واپس نہ بھیجتے تو اتنی بڑی فتح مکہ نہ ہوتی. ان چیزوں سے لیسن سیکھیں. کبھی آزمائش میں نہ گھبرائیں, کبھی دکھ میں نہ گھبرائیں, کبھی غم میں نہ گھبرائیں, اس میں خیر ہی خیر سمیٹنے.